تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي على رسول الکریم۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین کو، اہل کتاب کو، کفار کو جوابات دیے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرف جو تکلیف ہو رہی تھی اس پر تسلیت دی۔ تسلیاں دینے کے ساتھ اللہ کا ایک اصول ہے، کلام مجید جو اللہ کی پاک کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو چند باتیں بیان کرنے کے بعد پھر آخرت کی طرف، بعد الموت کی طرف اللہ جل شانہ لوٹاتے ہیں۔ کیا بات بیان کی کہ تم تو انسان ہو نا، انسان ہو، مکلف ہو، جنت کے طلبگار ہو، جہنم سے بچنے کے دعوے کرتے ہو۔ سنو اللہ کیا کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ کوئی ایسا جانور نہیں جو زمین پر چلنے والا ہو، کوئی ایسا پرندہ نہیں جو فضاؤں میں پر مارنے والا ہو کہ ان کی تمہاری طرح الگ الگ مختلف خاندان ہیں، مختلف قبائل ہیں، مختلف قسمیں ہیں۔ ہم جانوروں کو بھی اور پرندوں کو بھی اسی کی طرف لوٹ کے بلایا جانا ہے، اسی کی طرف سب کو پھر لوٹ کے جانا ہے، اسی کے پاس سب کو جمع ہونا ہے۔ اللہ نے یہ بات بیان کی کہ انسانوں تم تو انسان ہو، مکلف ہو، عقل رکھتے ہو، جیسا چاہتے ہو ویسا کرتے ہو، تمہیں کچھ اختیارات بھی ہیں۔ پرندے وغیرہ ان کو تو کوئی اختیار بھی نہیں ہے، بس جتنا اللہ کی طرف سے مقدر میں اتنا ہی کرنا ہے۔ پھر بھی اللہ جل شانہ ان کو جمع کرے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے مکلف تو انسان اور جنات دو ہی ہیں، پھر اللہ پرندوں کو، جانوروں کو کیوں پیدا کرے گا؟ اللہ جل شانہ بتلانا چاہے گا عدل و انصاف کہ اس کا پیمانہ کیا ہے، اس کی مقدار کیا، اس کا معیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سینگ والی بکری نے اگر کسی بغیر سینگ والی کو مارا، سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے کو مارا، تو اس کا وہاں بدلہ دلا کے پھر مٹی بنائے جائیں گے، مٹی کر دیے جائیں گے۔ لیکن انصاف اس لیے بتلائے گا، اے انسانو، ان کو تو نہ جہنم کی طلب تھی، نہ جنت کی طلب تھی، نہ جہنم کا ڈر تھا، مر کے مٹی ہو جانا تھا۔ ان کے سامنے بھی، ان کا بھی اگر اللہ نے انصاف کیا ہے تو تم تو انسان ہو۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں انسانیت کو ایک بہت بڑا پیغام دیا کہ جب اللہ جل شانہ انصاف کرنے بیٹھے گا نا تو وہ مخلوق جسے مٹی ہو جانا ہے ان کے درمیان میں بھی انصاف کرے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگلی آیات میں اللہ جل شانہ کی طرف سے اس بارے میں بڑی ہی فکر مند بات ہے، انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا استحضار، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، جس کے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا اور پیدا ہو گیا، اس خوف سے زندگی جینے لگا، کل کو مر کے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا جواب دوں گا؟ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ ہمیں یہ خوف نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔